بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پتہ ہے اللہ کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے اور وہ بااختیار ہو کر ہماری مان جاتا ہے۔ ہم غفلتوں اور گمراہیوں سے بھرا دل لے کر اس کو پکارتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، دلوں میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احساس کرتا ہے، دل میں نور اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر غالب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے غضب پر بھی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ خالق ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہیں ہے۔ وہ خالق جو 70 ماہوں سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے، اس کی رحمت آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گی، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو مایوس مت ہوں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ کو جو چاہیے وہ ملے گا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو صرف آسمان کی طرف دیکھیں، اللہ کو پکاریں، خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی مشکلات اور پریشانیاں اللہ کو بتائیں اور پرسکون ہو جائیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس یقین رکھیں، کامل یقین، اور مایوسی کو دل میں جگہ ہی نہ دیں۔ اللہ کی رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو اب تک آپ پر رحم کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی کرے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں، ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں چکاتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے، اس کا وہ غم نہیں، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو ہمارے ہاتھوں میں تھما کر ہمیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک منصوبہ رحمان کا ہے، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ کبھی تباہی کے اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو کہ وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ دوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ جو رب درخت پر سوئے ہوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں کہ میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہو۔ جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، وہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور وہ جسے دنیا دیتا ہے اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاڑیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زندگی کو سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اگر مجھ سے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کرتا ہے۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر یقین رکھنے کی ہے، وہی تمہیں دے سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جب زمین والے تنگ کرنے لگے تو عرش والے سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے تمہارے لیے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔